ہمارے رہنما نے ہمارے پیچھے دریا میں قدم رکھا، لیکن جلد ہی دشواریوں میں پڑ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی ہماری طرح اپنی پشت دریا کے بہاؤ کی طرف رکھتا اور کیکڑے کی طرح چلتے ہوئے دریا عبور کرتا۔ اس کی حماقت کہ اس نے بہاؤ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ جہاں پانی ہماری رانوں تک آتا تھا اس کی کمر تک پہنچ گیا۔ جو ہی وہ بہاؤ کے درمیان پہنچا تو اس کے پیر اکھڑ گئے۔ میں ننگے پیر نوکیلے پتھروں پر حرکت کرنے سے معذور تھا، تاہم پنوا کے لیے یہ نوکیلے پتھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اپنا بنڈل پھینکتے ہوئے دوڑ لگائی اور 50 گز دور اس پتھریلی چٹان کا رخ کیا جہاں سے دریا بالکل قریب سے گزرتا تھا۔ اس جگہ پہنچ کر پنوا نیچے لیٹا اور جو ہی ہمارا رہنما اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اسے اس کے لمبے بالوں سے پکڑ لیا اور انتہائی جدوجہد کے بعد اسے پانی سے نکال لیا۔ جب وہ دونوں ہمارے پاس واپس لوٹے تو ہمارا رہنما بھیگا ہوا چوہا لگ رہا تھا، اور جب میں نے پنوا کو اس کی بہادری پر شاباش دی کہ اس نے کتنی بہادری سے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ہمارے رہنما کی جان بچائی ہے، پنوا نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا کہ میں تو اس کی جان نہیں بچا رہا تھا، میں تو اپنے نئے کوٹ کو بچانے کی فکر میں تھا۔ خیر، اس کا مقصد چاہے کچھ بھی ہو، ایک سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ پھر جب ہمارے دیگر تمام ساتھی ہماری طرح بازوؤں میں بازو ڈال کر دریا عبور کر کے ہماری طرف آ گئے تو ہم نے وہیں ڈیرا جما لیا اور رات وہیں گزاری۔ پنوا کا گاؤں اس جگہ سے 5 میل دور تھا اور اس نے رہنما کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گیا۔ ہمارا رہنما بیچارہ دریا دوبارہ عبور کرنے سے ڈر گیا تھا۔ اگلی صبح ہم لوگ سانولی کو تلاش کرنے نکلے جہاں اطلاعات کے مطابق آدم خور نے آخری شکار کیا تھا۔ شام گئے ہم لوگ ایک کھلی وادی کے ایک سرے پر پہنچے۔ چونکہ کوئی انسانی آبادی نزدیک دکھائی نہیں دے رہی تھی اس لیے ہم نے وادی میں ہی سونے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم آدم خور کی سلطنت کے عین وسط میں تھے اور نم اور ٹھنڈی زمین پر کافی بے چین رات گزارنے کے بعد ہم لوگ اگلے دن دوپہر کو سانولی پہنچے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے باشندوں نے بخوشی ہمارے لیے ایک کمرہ خالی کر دیا۔ میں نے اپنے لیے ایک کھلے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جس پر گھاس پھوس کی چھت تھی۔ یہ گاؤں پہاڑی کی ایک جانب تھا اور وادی دکھائی دیتی تھی جہاں تہ در تہ کھیت بنے ہوئے تھے اور چاولوں کی فصل حال ہی میں کاٹی گئی تھی۔ وادی کے دوسرے سرے پر پہاڑی بتدریج بلند ہوتی گئی تھی اور مزروعہ زمین سے 100 گز دور گھنی جھاڑیوں کا ایک قطعہ تھا جو تقریباً 20 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس قطعے سے اوپر ایک گاؤں اور پہاڑی کے دائیں جانب دوسرا گاؤں تھا۔ کھیتوں کے بائیں جانب وادی کا اختتام ایک انتہائی ڈھلوان پہاڑی پر ہوتا تھا، یعنی جھاڑیوں کا یہ قطعہ 3 اطراف سے مزروعہ زمین اور چوتھی جانب سے گھاس کے کھلے میدان سے گھرا ہوا تھا۔ جتنی دیر میں ناشتہ تیار ہوتا گاؤں کے لوگ میرے پاس بیٹھ گئے۔ 15 مارچ سے 15 اپریل تک اس علاقے میں 4 آدمی آدم خور کا لقمہ بنے۔ پہلا واقعہ پہاڑی کے سرے پر موجود گاؤں میں پیش آیا، دوسرا اور تیسرا واقعہ پہاڑی کے کنارے والے گاؤں میں، جبکہ چوتھا سانولی میں پیش آیا۔ چاروں ہی افراد کو رات کو ہلاک کیا گیا تھا اور انہیں اٹھا کر تقریباً 500 گز دور تیندوا انہی جھاڑیوں کے قطعے میں لے گیا اور آرام سے پیٹ بھرا۔ چونکہ مقامی لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا اس لیے تینوں دیہاتیوں کے باشندوں نے لاشوں کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آخری واردات 6 دن قبل ہوئی تھی اور دیہاتیوں کا خیال تھا کہ تیندوا ابھی بھی انہی جھاڑیوں میں ہوگا۔ سانولی پہنچنے سے قبل ایک اور گاؤں سے گزرتے ہوئے میں نے 2 بکریاں خریدی تھیں اور اب چونکہ شام ہو رہی تھی تو میں نے چھوٹی بکری کو ساتھ لیا اور اسے جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف جانے والے راستے پر باندھ دیا تاکہ دیہاتیوں کی رائے کا جائزہ لے سکوں۔ تاہم اس بکری کے پاس کوئی مناسب درخت نہیں تھا اور بادل بھی چھا رہے تھے اور رات کو بارش ہونے کی توقع تھی، اس لیے میں نے بکری پر بیٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے جو پلیٹ فارم چنا تھا وہ ہر طرف سے کھلا تھا۔ میں نے دوسری بکری کو اسی پلیٹ فارم کے ساتھ باندھ دیا۔ مجھے امید تھی کہ اگر تیندوا رات کو گاؤں کا چکر لگاتا تو انسانی سخت گوشت کے بجائے بکری کے نرم گوشت کا انتخاب کرتا۔ رات گئے تک میں ان دونوں بکریوں کی آواز سنتا رہا جو وہ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے نکال رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تیندوا یہاں سے بہت دور ہے،
تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ تیندوا جلد یا بدیر اس علاقے کو واپس نہ آتا، اس لیے میں بہتری کی امید لیے سو گیا۔ رات کو ہلکی بارش ہوئی اور صبح سورج جب نکلا تو اس کی روشنی میں ہر پتی اور ہر بوٹا دھلا دھلا سا دکھائی دیا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، میرے نزدیک والی بکری پاس موجود جھاڑیوں کو کھا رہی تھی اور آہستہ آہستہ بولتی جاتی تھی۔ دوسری بکری البتہ خاموش تھی۔ اپنے ملازم کو ہدایت کر کے کہ میرا ناشتہ گرم رکھے، میں دوسری بکری کی طرف چل پڑا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ رات کو بارش سے کچھ دیر پہلے تیندوے نے بکری کو مارنے کے بعد رسی توڑی اور بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ بارش کی وجہ سے گھسیٹنے کے نشانات تو غائب تھے، لیکن آس پاس صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں تیندوا بکری کو لے جاتا۔ یہ وہی جھاڑیوں کا جھنڈ تھا۔ تیندوے یا شیر پر اس کے شکار پر گھات لگانا میرے نزدیک شکار کی بہترین اور دلچسپ ترین شکلوں میں سے ایک ہے، تاہم اس میں کامیابی کے لیے بہت ساری شرائط لازم ہیں۔ تاہم اس بار معاملہ الٹ گیا تھا، کیونکہ جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ شور کیے بغیر ان میں حرکت کرنا ممکن نہ تھا۔ گاؤں واپس لوٹ کر میں نے ناشتہ کیا اور پھر گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے میں نے ان سے آس پاس کے علاقے کے بارے میں پوچھا، یہ جاننے کے لیے کہ بکری کی لاش تک پہنچنا لازمی تھا کہ آیا اس میں کچھ باقی بھی ہے یا نہیں، تاکہ اس پر بیٹھنے کا رات کو فیصلہ کیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس مداخلت سے ناراض ہو کر جب تیندوا اس جگہ سے بھاگتا تو آیا اسی طرح کا کوئی دوسرا مقام مناسب آس پاس موجود ہے یا نہیں۔ نزدیک ترین مناسب مقام یہاں سے 2 میل دور تھا اور وہاں جانے کے لیے تیندوے کو کافی چوڑی مزروعہ زمین سے گزرنا پڑتا۔ دوپہر کو میں ان جھاڑیوں کو لوٹا اور 100 گز دور ہی میں نے بکری کی باقیات دیکھی۔ اس کے کھر، سینگ اور اوجڑی کا کچھ حصہ باقی بچا تھا۔ چونکہ اس وقت مجھے یہ خطرہ نہیں تھا کہ تیندوا 2 میل دور جنگل میں جانا پسند کرے گا، میں نے بلبل، مینا اور دیگر پرندوں کی آوازوں سے تیندوے پر گھات لگائی جو مجھے تیندوے کی ہر حرکت سے آگاہ کرتے رہے۔ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ میں نے دیہاتیوں کو جمع کر کے ہانکا کیوں نہیں کروایا تاکہ تیندوے کو کھلے میدان میں لا کر اس پہ گولی چلاتا۔ اس طرح ہانکے والوں کے لیے انتہائی خطرہ تھا، کیونکہ جب تیندوے کو یہ محسوس ہوتا کہ اسے کھلے میدان میں جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ الٹا ہانکے والوں پر ہی چڑھائی کرتا اور راستے میں آنے والے ہر بندے پر حملہ کرتا۔ جب میں ناکام ہو کر گاؤں واپس پہنچا تو ملیریا بخار کا حملہ ہو گیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں چبوترے پر پڑا، بخار میں تپتا رہا۔ اگلی شام کو جا کر بخار اترا۔ اس دوران میرے آدمیوں نے دوسری بکری کو اسی جگہ باندھ دیا تھا جہاں سے پہلی بکری ماری گئی تھی، تاہم اس بار تیندوے نے اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب میرا حوصلہ بلند تھا کہ تیندوا اب بھوکا ہوگا اور اس پر میں اب پھر سے گھات لگا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے پاس ایک اور بکری کے مقام سے 100 گز دور ایک پرانا بلوط کا درخت تھا۔ یہ درخت 2 کھیتوں کی درمیانی منڈیر پر اگا ہوا تھا جو 6 فٹ اونچی تھی۔ یہ درخت پہاڑی سے مخالف سمت جھکا ہوا تھا اور میں اس پر اپنے ربڑ سول والی جوتوں کے ساتھ آسانی سے چڑھ گیا۔ نچلے کھیت سے 15 فٹ بلند اس درخت کی واحد شاخ تھی جس پر میں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ شاخ اگرچہ 1 فٹ موٹی تھی لیکن کھوکھلی ہو چکی تھی اور اس پر بیٹھنا بہت خطرناک تھا۔ تاہم چونکہ کوئی اور درخت کئی 100 گز تک نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں نے اسی پر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ جھاڑیوں میں موجود پگ بالکل ویسے ہی تھے جیسے میں نے اپریل میں اس گھر کے باہر دیکھے تھے جہاں لڑکی نے اپنی جان گنوائی تھی، یعنی میرا واسطہ پانار کے آدم خور تیندوے سے تھا۔ جب میں آرام سے شاخ پر بیٹھ گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹ کر اس درخت کے تنے سے مضبوط رسی سے باندھ دیں۔ اس ضمن میں نے پوری توجہ دی تاکہ کوئی خامی نہ رہ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ میری اسی احتیاط سے میری جان بچی۔ آلو بخارے کی کانٹوں سے بھری کئی شاخیں جو 10 سے 20 فٹ لمبی تھیں درختوں کے تنے کے ارد گرد باندھ دی گئیں۔ چونکہ میرے دائیں یا بائیں درخت کی کوئی شاخ نہیں تھی کہ جس کا میں سہارا لے سکتا، انہی شاخوں کو میں نے اپنے دائیں اور بائیں بغل میں دبا لیا۔ 5 بجے میری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ میں اس شاخ پر آرام سے بیٹھ چکا تھا اور میرے کوٹ کا کالر میرے گلے پر بندھا ہوا تھا اور میرا نرم ہیٹ میری گدی کو بچانے کے لیے پیچھے موجود تھا۔ میرے سامنے 30 گز دور بکری ایک کھونٹے سے بندھی ہوئی تھی۔ میرے آدمی سامنے والے کھیت میں بیٹھے سگریٹ پیتے اور گپیں ہانکتے رہے۔
اب تک جھاڑیوں میں بالکل خاموشی تھی اور اب اچانک ہی ایک چڑیا نے زور سے بولنا شروع کر دیا۔ 1 یا 2 منٹ بعد ایک اور نسل کی چڑیاں بولنے لگیں۔ یہ دونوں پرندے پہاڑی علاقوں میں درندے کی موجودگی کے بارے میں بہترین مخبر کا کام کرتے ہیں۔ انہیں سنتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ واپس گاؤں کو لوٹ جائیں۔ زور سے بولتے ہوئے خوشی خوشی وہ واپس روانہ ہوئے اور بکری نے منمنانا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے تک خاموشی رہی، پھر سورج پہاڑی کے پیچھے چھپنے والا تھا کہ 2 مینائیں جو میرے درخت پر بیٹھی تھیں نیچے اتری اور میرے اور جھاڑیوں کے درمیان کسی جانور پر بولنے لگیں۔ بکری جو اب تک گاؤں کی سمت دیکھ کر منمنا رہی تھی، اس نے رخ بدلا اور میری جانب دیکھنے لگی۔ بکری اور میناؤں کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی توجہ کا مرکز جو جانور ہے وہ تیندوے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چاند رات دیر گئے تک نکلتا، اس لیے کئی گھنٹے تاریکی میں گزرتے۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ شاید تیندوا اندھیرے میں ہی آئے، میں نے 12 بور کی 2 نالی بندوق میں موٹے چھروں والے کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ ایک گولی کی نسبت 8 موٹے چھروں سے تیندوے کو نشانہ بنانا زیادہ آسان ہوتا، کیونکہ اندھیرا کافی گہرا ہوتا۔ ان دنوں ہندوستان میں برقی ٹارچوں اور مصنوعی روشنیوں کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے بندوق کی نال پر سفید کپڑا باندھ لیا جو نشانہ لینے میں کسی حد تک مدد کرتا۔ کئی گھنٹے تک خاموشی رہی اور پھر اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ میری بغل میں دبی شاخوں کو جیسے کسی نے کھینچا ہو۔ ایک بار پھر اپنی پوری دور اندیشی پر مجھے انتہائی خوشی ہوئی، کیونکہ جس حالت میں بیٹھا تھا اس میں مڑ کر اپنا دفاع کرنا ممکن نہ تھا، اور کوٹ کا کالر اور ہیٹ وغیرہ بہت کمزور دفاع ثابت ہوتے۔ یہ بات یقینی تھی کہ انتہائی نڈر آدم خور تیندوے سے میرا سامنا تھا۔ جب تیندوے نے دیکھا کہ کانٹے دار جھاڑیوں کی موجودگی میں درخت پر چڑھنا ممکن نہیں، تو اس نے شاخوں کے سروں کو دانتوں میں دبایا اور انتہائی زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ ہر جھٹکے پر میں درخت کے تنے سے ٹکراتا۔ اتنی دیر میں روشنی بالکل دم توڑ گئی، اور چونکہ تیندوے نے سارے شکار اندھیرے میں ہی کیے تھے، اس لیے صورتحال اس کے حق میں تھی اور میرے لیے گھاٹا ہی گھاٹا تھا، کیونکہ تمام جانوروں میں انسان ہی اندھیرے میں سب سے زیادہ بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر میں اپنی بات کروں تو انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ 400 انسان کو رات کے اندھیرے میں ہلاک کرنے کے بعد تیندوے کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ شاخوں کو کھینچتے وقت وہ بار بار اتنے زور سے غرا رہا تھا کہ گاؤں تک اس کی آواز جا رہی ہوگی۔ بعد میں مجھے میرے آدمیوں نے بتایا کہ تیندوے کی دھاڑ سے ان کے پتے پانی ہوئے جا رہے تھے، جبکہ مجھ پر ان غراہٹوں کا الٹا اثر ہو رہا تھا، کیونکہ ان سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ تیندوا اب کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تاہم جب وہ خاموش ہوتا تو مجھے انتہائی خوف لاحق ہو جاتا کہ اب تیندوا کیا کرنے والا ہوگا۔ کئی بار اس نے انتہائی زور سے شاخوں کو کھینچ کر اچانک چھوڑا کہ میں گرتے گرتے بچا۔ چونکہ اندھیرا گہرا تھا اور میرے لیے کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے اگر تیندوا مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے چھوتے ہی میں گر پڑتا۔ پھر ایک دم تیندوے نے اوپری کنارے سے چھلانگ لگائی اور نیچے بکری کی طرف دوڑا۔ مجھے امید تھی کہ تیندوا دن کی روشنی میں آئے گا اور بکری اس نیت سے 20 گز دور باندھی گئی تھی میں تیندوے کے حملے کے دوران بکری کو بچا سکوں۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے سفید بکری محض ایک دھبے کی شکل میں دکھائی دے رہی تھی۔ جب بکری کی مدافعت ختم ہوئی تو میں نے ہر ممکن طریقے سے اس جگہ کا نشانہ لیا جہاں میرا خیال میں تیندوا ہوتا اور لبلبی دبا دی۔ کارتوس چلتے ہی تیندوے کی غراہٹ سنائی دی، اور جیسے ہی اس نے قلابازی کھائی تو مجھے اس کا سفید پیٹ دکھائی دیا۔ دوڑ کر وہ نیچے کھیت کی اونچی منڈیر کے پیچھے چھپ گیا۔ 10-15 منٹ تک میں انتہائی بے صبری سے تیندوے کی مزید آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر میرے آدمیوں نے پکار کر پوچھا کہ کیا وہ آ سکتے ہیں۔ اگر وہ بلند زمین پر چلتے ہوئے آتے تو بالکل محفوظ ہوتے۔ میں نے ہدایت کی کہ صنوبر کی مشالیں جلا کر اور میری اگلی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آئیں۔ یہ مشالیں دراصل سبز درخت سے کاٹی جاتی ہیں اور اس میں تیل موجود ہوتا ہے۔ ان کے جلنے سے اچھی خاصی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور کماؤں کے دور دراز دیہاتوں میں رات کو روشنی کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ کافی بھاگ دوڑ اور شور و غل کے بعد 20 آدمی گاؤں سے روانہ ہوئے، اور ہر بندے کے ہاتھ میں ایک مشال تھی۔ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ چکر کاٹ کر میرے درخت کے پیچھے سے آئے۔ کانٹے دار جھاڑیاں جس رسی سے بندھی تھی
تیندوے کی جدوجہد کی وجہ سے اس رسی کی گرہیں بہت سخت ہو گئی تھیں۔ رسیوں کو کاٹنے کے بعد چند بندے درخت پر چڑھے اور مجھے اترنے میں مدد دی۔ اس تکلیف دہ نشست پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں سن ہو گئی تھیں۔ ان مشالوں کی روشنی سے 30 گز دور بکری کی لاش صاف دکھائی دے رہی تھی اور پورا کھیت روشن تھا۔ تاہم دوسرا کھیت جہاں تیندوا گیا تھا ابھی بھی تاریک تھا۔ سب لوگوں کو سگریٹ دے کر میں نے کہا کہ میں نے تیندوے کو زخمی تو کیا ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ تیندوا کتنا زخمی ہے۔ انہیں میں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب گاؤں واپس جائیں گے اور اگلے دن صبح کو میں تیندوے کو تلاش کرنے آؤں گا۔ اس بات کو سنتے ہی ان سب نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر تیندوا زخمی ہے تو اب تک تو مر چکا ہوگا۔ دوسرا، ان کے پاس اچھی خاصی روشنی ہے اور میرے پاس بندوق بھی، کیوں نہ کھیت کے کنارے تک جا کر ہم یہ دیکھ لیں کہ تیندوے کے خون کی لکیر کہاں جا رہی ہے۔ اچھی خاصی بحث کے بعد اپنی مرضی کے خلاف میں اس بات پر تیار ہو گیا کہ اگلے کھیت کی منڈیر تک جا کر تیندوے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی بات ماننے کے بعد میں ان افراد سے وعدہ کیا کہ وہ میرے پیچھے قطار میں چلیں گے۔ ان کی مشالیں اونچی ہوں گی اور اگر تیندوا حملہ کرے تو وہ مجھے اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ انہوں نے بخوشی وعدہ کر لیا اور مشالوں کو دوبارہ تیز کر کے وہ دوبارہ روانہ ہوئے۔ میں سب سے آگے تھا اور یہ لوگ مجھ سے 5 گز پیچھے قطار میں چل رہے تھے۔ بکری تک 30 گز اور پھر مزید 20 گز آگے جا کر کھیت کا کنارہ تھا۔ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے چلتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور جب ہم بکری تک پہنچے تو اس کی لاش دیکھنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ دوسرے کھیت کا نچلا کنارہ دکھائی دے رہا تھا۔ جتنا ہم کنارے کے قریب ہوتے گئے دوسرا کھیت اتنا ہی روشن ہوتا گیا۔ جب کھیت کا ایک مختصر سا پٹی کی شکل کا حصہ اندھیرے میں تھا تو اچانک تیندوے نے غراتے ہوئے کنارے پر چھلانگ لگائی اور سامنے آ گیا۔ عجیب بات ہے کہ تیندوے کی غراہٹوں میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ میں نے ان ہاتھیوں کی پوری قطار کو بھاگتے دیکھا ہے، اور ہاتھی بھی وہ جو شیر کے حملے کے وقت اپنی جگہ ڈٹے رہتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بالکل حیرت نہ ہوئی کہ میرے سارے ساتھی جو غیر مسلح تھے اچانک ہی بھاگ گئے۔ خوش قسمتی میری کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور کچھ مشالیں زمین پر گر گئیں۔ اتنی روشنی کافی تھی اور میں نے تیندوے کے سینے میں دوسرے کارتوس کے چھرے اتار دیے۔ بندوق کی آواز سنتے ہی سب رکے اور پھر میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، نہیں نہیں صاحب، بالکل ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اس شیطان نے ہمارے پتے پانی کر دیے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ درخت پر بیٹھے ہوئے مجھے علم تھا کہ کیسے آدم خور کا خطرہ بہادر آدمی کو بھی بزدل بنا دیتا ہے۔ جہاں تک ان کے بھاگنے کا سوال تھا تو اگر میں نے بھی مشال اٹھائی ہوئی ہوتی تو میں ان سب سے آگے آگے بھاگتا، اس لیے ان پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہ تھی۔ ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے ظاہر کیا کہ میں تیندوے کا جائزہ لے رہا ہوں۔ 2-2 اور 3-3 کی ٹولیوں میں سب واپس لوٹے۔ جب وہ سب جمع ہوئے تو بغیر نظریں اٹھائے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ بانس اور رسی لائے ہیں تاکہ تیندوے کو گاؤں لے جا سکیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، یہ سارا سامان درخت کے نیچے پڑا ہے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ جا کر سامان لے آئیں، کیونکہ میں گاؤں جا کر چائے پینا چاہتا ہوں۔ رات کی سرد ہوا چل رہی تھی اور اب جب تیندوے کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا تو مجھ پر دوبارہ ملیریا کا حملہ ہوا اور اب میرے لیے کھڑا ہونا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ کئی سالوں بعد پہلی بار اس رات سانولی کے لوگ سکھ کی نیند سوئے اور اس وقت سے وہ بے خوف ہو کر آرام سے سوتے ہیں۔